بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا۔ جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ قبلہ جناب مفتی سہیل امددی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں بہت خوش ہوں۔ جب ہم قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے تب میری نظر پڑی، میرے علم میں تھا کہ آج تشریف لانے والے ہیں، اور ہمیں بڑا ان کا انتظار تھا، ان کا انتظار ہمیشہ رہتا ہے۔ ماشاءاللہ کیا معرکۃ الاعلیٰ ان کے کلام ہے، جو کہ زبان زد عام ہے، چاہے وہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام ہو، یا پھر نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، یا پھر ایک طویل فہرست میں بتاتا جاؤں اور آپ لوگوں کو یاد آتا جائے گا۔ جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ طبیعت خوش ہوئی آپ کو دیکھ کے آج الحمدللہ؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مجھے بھی آ کر بڑی خوشی ہوئی، بس یہ ماحول۔ ہاں آج اس رمضان سیٹ پہ پہلی مرتبہ آپ کی؟ ماشاءاللہ میری پہلی حاضری جی ہے۔ ہاں جی ہاں، لیکن ابھی ایک اشرہ رہ گیا، آپ کو ہم زحمت دیں گے بار بار انشاءاللہ، ہمیں اندازہ ہے آپ کی بھی مصروفیات ہیں ظاہر ہے، لیکن زحمت دیں گے انشاءاللہ۔ بس میں ایک دو وظائف مختصراً مفتی سہیل صاحب سے، اور پھر سنتے ہیں کلام انشاءاللہ صدیق بھائی سے۔ یہ ایک سوال ہے، ایک صاحب پوچھ رہے ہیں میرے بیٹے کو جنون ہے، مطلب جنون جب چڑھتا ہے تو وہ گھر کی چیزیں وغیرہ توڑنا شروع کر دیتا ہے، بڑا علاج کروایا ہے، عاملوں سے دم درود کرایا ہے، لیکن کوئی اسے افاقہ نہیں ہوتا، بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مطلب یہ ہے کہ سن کر دل رنجیدہ بھی ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے صاحبزادے کو صحت کاملہ آمین عطا آمین فرمائے، آمین اور جنون سے ہر بیماری سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین۔ آج شب جمعہ بھی ہے، جمعۃ المبارک کا یوم بس داخل ہونے والا ہے۔ شب جمعہ بھی مبارک ہے، جمعۃ المبارک کا دن بھی مبارک ہے، سید الایام ہے، ایمان والوں کے لیے عید ہے، اور پھر رمضان المبارک کا جمعہ تو سونے پر سہاگا ہے۔ ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ لاکھوں گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو اس رات میں سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میں یہاں پر اپنے بھائی کو جو وظیفہ دے رہا ہوں، اسے قرآن کا وظیفہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اچھا جی، قرآن کریم کی یہ وہ صورت ہے جسے نور فرمایا گیا، اور یہ صورت امت محمدی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ اچھا جی اچھا، اسی طریقے سے اس صورت کو سورہ کنز خزانہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جتنے نام اس صورت کے ہیں اتنے اسماء کسی صورت کے نہیں ہیں جو اس کی اہمیت پر دال ہیں۔ تو میں یہاں پر عرض کروں گا، صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن، اور اس کی حدیث نمبر جو ہے صحیح بخاری کی 5007 یہ حدیث پاک حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ صدیق بھائی بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ہمیں معلوم ہوا، ایک شخص آیا ہمارے پاس کہ ہمارے قبیلے میں ایک شخص پر جنون طاری ہے، اچھا، اور اس پر اتنا جنون ہے کہ اسے رسیوں سے جکڑا ہوا ہے۔ اچھا، تو آپ میں سے کوئی شخص ہے کہ جو جا کر وہاں اس پر کچھ پڑھ کے دم کر دے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم گئے وہاں پر، اور وہاں پر میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اچھا، اس بندے نے خوش ہو کر کہ اس کا بیٹا صحیح ہو گیا، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں سمجھ لیں کہ اس عطا پر 100 بکریاں ان کو بطور تحفہ عطا فرمائیں۔ اچھا جی، اب وہ لے کر آئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا پڑھا تھا؟ کہا سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ تو فرمایا کہ کچھ اور تو نہیں پڑھا؟ عرض کی یا رسول اللہ بس یہی پڑھا اور دم کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، لوگ تو باطل منتر پڑھ کر کماتے ہیں، لیکن تم نے بالکل درست اور صحیح پڑھا ہے۔ تو سورہ فاتحہ یہ معرکۃ الاعلیٰ صورت ہے۔ اس سے اگر بیمار پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اگر دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہو نہیں سکتا کہ وہ بیمار صحیح نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اگر پانی پر دم کر کے پانی پلا دیا جائے تو اللہ رب العالمین بڑا ہی کرم فرماتا ہے۔ جزاک اللہ۔ بس ایک مختصر میں آپ سے آخری بات پوچھ لوں کہ یہ ایک صاحبہ ہیں،
کہہ رہی ہیں جی میرے گھر والے, میرا سسرال, میرا شوہر ہر ممکن کوشش کے باوجود مجھ سے خوش نہیں ہوتے, کیا کریں بھائی؟ خوش نہیں ہوتے. دیکھیں تھوڑا سا رویوں پر غور کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے رویے میں کچھ کمی ہو, اچھا اسے پورا کیجئے. اور شوہر سے ظاہر ہے کہ جب آپ کے شوہر ہیں تو ان سے اظہار کیجئے کہ آپ ان کے وہ آپ کے شوہر ہیں اور میں آپ کی بیوی ہوں, اور ایک محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے. تھوڑا سا رویے پر غور کریں. اگر رویہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے اور کوئی آپ پوری خدمت بھی بجا لاتی ہیں, اس کے باوجود بھی معاملات صحیح نہیں ہو رہے, تو پنجگانہ نماز کی پابندی کے ساتھ یا رحیمو, یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ رحیم رحمت سے ہے, یعنی رحم مادر سے ہے. ہاں جی, ہاں جی. جس طرح رحم مادر میں بچہ ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی راستہ بظاہر نہیں ہوتا, لیکن اللہ رب العالمین اس کی تمام ضروریات کو پورا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے جب آپ دو جہاں کے خالق و مالک کو یا رحیم کہہ کر پکاریں گے کہ مولا مجھے نہیں پتا سبب کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہیں, لیکن مولا میں نے یہ مشکل تیرے سپرد کی ہے, تو مسبب الاسباب ہے, تو یا رحیمو آپ صبح 33 بار پڑھیں, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے رویے آپ کے ساتھ بالکل صحیح فرما دے گا. جزاک اللہ. اور میں ایک بات کہوں گا, ہمارے صدیق اسماعیل صاحب ہیں, یہ وسیم بھائی ہمارے معاشرے کے لیجنڈ ہیں. بے شک, واہ واہ. یعنی جن کی یوں سمجھ لیں کہ میرے والد صاحب بھی ان کی نعتیں سنتے تھے, میں بھی سنتا ہوں, اور میرے بچے بھی ان کی نعتیں سنتے ہیں. یعنی کئی نسلیں ان کی نعتیں سن کر ماشاءاللہ جوان ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عافیت دے. آج بڑی خوشی ہوئی کہ ان کو دیکھا, دیدار. اور ویسے تو یہ ایسی بات ہے کہ جو میں اگلی بات کہنے جا رہا ہوں, اس کے لیے میری سند کی یا کسی کی بھی سند کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے, اور یہ سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میں عینی شاہد ہوں کئی واقعات کا, کہ ماشاءاللہ ذات سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی جو کیفیت ہے, اور سفر میں کبھی سفر آپ ان کے ساتھ کریں, اچھا ایسے بچوں کی طرح رکھتے ہیں آپ کو کہ آپ گمان نہیں کر سکتے. جزاک.